بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی چوتھی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما ان کی دردناک شہادت کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفے آئے تھے، ان کو قاضی شریح کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور معصوم تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو، تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شریح پرنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے، شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے، چچا جان، ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شریح ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا، ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے۔ 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھائی جان، خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں، اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفے جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریح اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسی اثناء میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے۔ اس لیے وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے، چچا جان، کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا، نہیں شہزادو، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا، اسد، صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا۔
کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہے، وہ چپکے سے انہیں مدینے چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اسد بن شریح الصبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسد بن شریح نے کہا، بچوں، وہ گرد اس قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں بلکہ مصلحت کے خلاف ہے، تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے اور قافلہ جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ایک سیاہ کوٹری میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹری دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیسی کوٹری ہے؟ ہم نے مدینے میں تو ایسی کوٹری کبھی نہیں دیکھی۔ وہ معصوم جیل کے تصور سے نا آشنا تھے۔ اس سے آگے ان بچوں کے ساتھ کیا بیتی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔